وَإِذَ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرنے کا ہے جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے لیے، من و سلوا کا تو انتظام ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی بھی تو چاہیے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا ہماری ہے لاٹھی سے پتھر، حضرت نے پتھر پر لاٹھی سے ضرب لگائے 12، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، بہہ پڑے اس سے 12 عَيْنًا، چشمے، دولس چینی رہو تھے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پتحقیق کا سره معلوم شو ہر ډلې ته خپل ګودر، دا پښتو ده، پتحقیق سره معلوم شو ہر ډلې ته خپل ګودر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، قد علم، تحقیق معلوم ہوا، کلو ناسن، ہر جتے کو، مشربہم، اپنا گھاٹ، پانی پینے کی جگہ، تاکہ لڑے نہیں جھگڑے نہیں۔ جائز کاموں میں قوموں کا لحاظ مناسب ہے، یہ جائز کام تھا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا۔ جائز کاموں میں بلوچوں کو ان کے حقوق، پنجابیوں کو ان کے حقوق، ہندوستانیوں کو ان کے حقوق، پختونوں کو ان کے حقوق، یہ جائز طریقے سے جو جائز مطالبہ ہے وہ دے دیے جائے۔ اب انہوں نے نام رکھا خیبر پختونخوا، بھائی خیبر کائی کے لیے؟ خیبر کو تو پیغمبر نے کتنے مقام پہ کہا ہے ہر بات تباہ و برباد ہو جائے، تو کبھی زلزلے آئیں گے اور کبھی سیلاب آئیں گا، ہزار خبر ایک کو نٹیں گا پر روغ میدان مانے میں تخدے دریا نے جوڑ کر ڈوبی کڑوا دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کا کیا قصور ہے، تو حدیث شریف میں تو ہے کہ جب خباثت غالب آ جائے گی تمہارے اچھے بھی مریں گے، ثم تبعثون علی نیاتکم، قیامت کے دن پر اچھے اچھوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ دنیا کا عذاب تو عام ہوتا ہے۔ اللہ رومال کہاں اس کو دینے کے لیے بھی کیا بتا رہی اللہ، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مت پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی موضح میں لکھتے ہیں یہ لوگ راہزن تھے، کسی کو دیکھا کہ پیسے ویسے لے کے جا رہے ہیں تو بینک کے راستے میں کھڑے ہو جاتے، ٹی ٹی پستول کلاشنکوف لے کے، یہ وہی بقایا ہے، ڈاکو ہے، راہزن تھے یہ۔ کھاؤ پیو، لوگوں کو مت لوٹو، کھاؤ اور پیو، کھانا بھی حلال ہو پینا بھی حلال ہو، لیکن کھانے سے پہلے پانی پینا پیغمبر نے پسند نہیں کیا، الطب النبوی لابن القیم، اور کھانے کے فوراً بعد بھی پانی پینا پسند نہیں فرمایا، درمیان میں چند قطرے یوسو ساس کی لقمہ نوالا نگالنے کے لیے درست ہے۔ اب بھی تحقیق آ رہی ہے، حکماء اور ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ جتنا کم سے کم پانی ہو اتنا بہتر ہوگا، کیونکہ پانی سے کھانا پیٹ میں پھیل جاتا ہے، سوج جاتا ہے، اور چٹانگ سیر بن جاتا ہے، سیر 4 کلو بن جاتا، 4 کلو میدے میں کہاں برداشت ہو۔ یہ بات اس درس کی خصوصی ہے، اس سے پہلے یہ اطلاع اس تفصیل کے ساتھ مجھے نہیں تھی۔ اس دفعہ سفر عمرہ میں الطب النبوی ابن قیم کی بالاستیاب دیکھی، سینکڑوں مسائل کی طرف توجہ ہو گئی۔ مثلا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کھانا کھا کے بالکل حرکت نہ کرے، مولانا نے بھی مجھے اس دن رسم الخان میں کہا، لیکن الطب النبوی میں لکھا ہے کہ کھانا کھا کے حرکت کرنا ضروری ہے، کم از کم 100 قدم لے لے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھ لے، قیام اللیل ہو تو 8 رکعت، تہجد ہو تو 12 رکعت، دونوں ملا کے تراویح پڑھی جاتی ہے،
اس لیے تراویح کی راتوں میں نہ قیام اللیل ہے اور نہ تہجد ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ 20 رکعت 8 رکعت قیام اللیل 12 رکعت تہجد ملا کے صحابہ نے پڑھی. کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. کھاؤ کا یہ مطلب نہیں کہ دیکھ سارا ختم کرو، اور پینے کا یہ مطلب نہیں کہ اونٹ کی طرح اتنا پانی پیو کہ واپس آنے لگے. باندازہ کھاؤ، باندازہ پیو جب ضرورت ہو. یہ اللہ کا بالرزق اللہ کے دیے ہوئے سے. ولا تاسو فی الارض مفسدین، مت پھرو زمین میں لٹیرے بن کر. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر. حالانکہ 2 کھانے تھے، من اور سلوا 2 کھانے ہیں. طالب علم شکر گزار ہے. یار آپ کے مدرسے میں کھانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام. دوسرا بھی ایک اور ہے اسی طرح، لیکن وہ عبد البطن ہے، میرے پیٹ سے نکلا ہے. وہ اس سے پوچھا، او جی کئی صبح اور پھر او جا کے رات کو اتنا دیر سے دیتے ہیں. یہ دیکھو ذرا عبد البطن کو دیکھو، نہ شکرے کو دیکھو. شکر کی زبان شیرین ہوتی ہے، نہ شکری کی زبان تلخ ہو جاتی ہے. یاد کرو جب تم کہنے لگے اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر، ذرا ڈش بدلو. اتنی دعوت رمضان شریف میں تفسیر والوں کی ہوتی ہے کہ یہ درخواست لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے دال بناؤ، پھر بھی دال نہیں بنتی. الحمدللہ درخواست نامنظور ہوتی. سحری میں بچڑیاں کٹتی ہے بہترین، کیونکہ مرغیوں میں مرغی والے بے ایمان مری ہوئی مرغی ڈالتے ہیں، مردار مرغی. اپنے سامنے اپنے دوستوں کے کلمات مبارکات کے ساتھ، اور وہ ان کی سحری میں سالن دہی تیار ہوتا ہے. اور ہر رات کو ہمارے عزیز دوست کی طرف سے بہت سارے دیکھ کے دیکھ آتے ہیں. اللہ سب صاحب خیر کو توفیق دے، ان کی قربانیاں محنتیں قبول فرمائے، اور انہیں اس بہترین اعمال پر بہترین اجر دونوں جہانوں میں دے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پکارے ہمارے لیے رب کو. یخرج لنا مما تنبت الارض، نکالے ہمارے لیے وہ جو اگاتی ہے زمین، کیونکہ من و سلوا تو تیار آتے تھے. من بقلہا، سبزیوں میں سے، وقثائہا، اور بقل اصولاً سبزی کو کہتے ہیں، اور قصا حقیقت میں تو ترے کو کہتے ہیں، تھرا، کھیرا. وفومہا، اور لہسن میں سے، وعدسہا، مسور میں سے، وبصلہا، پیاز میں سے. منہ کا مزہ خراب ہو گیا تھا ان کا، یہ چھٹپٹی چیزیں مانگی، چھٹپٹی چیزیں مانگی. ان میں لہسن اور پیاز سے چونکہ بو پیدا ہوتی ہے، پیغمبر نے سخت ناپسند فرمائی. اور آپ نے فرمایا من اکلا من هذه الشجرة البنتنا فلا يقربن مسجدنا، جو یہ بدبودار چیز کھا کے آئے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. تو ایک مسئلہ علماء نے یہ نکالا کہ نماز کے اوقات میں کھانا مکروہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر مسجد جانا نہیں ہے نماز کے بعد ہے تو بالکل درست اور صحیح ہے. تیسرا یہ کہ جائز تو ہے، پسندیدہ نہیں ہے. چوتھا یہ کہ یہ پابندیاں کچے پر ہے، پک گئی تو جائز ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے امیتوہا بالطبخ، پکا کے مار ڈالو ایسے، یعنی اس کی بدبو ختم کرو. آپ نے خود پکے ہوئے سالن سے بھی انکار کیا ہے، اور جب صحابہ بھی انکار کرنے لگے تو فرمایا اوناجی مع من لا تناجون، جن کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے تمہاری تو نہیں ہوتی. اور طحاوی اور ابو داؤد میں ہے یا علی کل السوق، اے علی لہسن کھاؤ. لولا یاتینی ملک لاکلتہ، میرے پاس بھی فرشتہ نہ آتا میں بھی کھا لیتا. وَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ لَتَتَعَزُّونَ مِمَّا يَتَعَزَّى بِهِ بَنُو آدم، جس طرح تمہیں بدبو سے تکلیف ہوتی ہے اس طرح فرشتوں کو بھی گرانی پیش آتی ہے.
اس لیے سنت طریقہ ہے کہ نماز میں، اجتماع میں، درس میں، مسجد آنے کے لیے خوشبو مہکائی جائے۔ الحمدللہ۔ بقل ترکاریاں، قصہ، کھیرا، پختوں کو وتا بادرنگ ہوئی، کلوتا ترم ہوئی، وفومہا اور لسن وعدسہا اور دالیں یا مسور۔ مسور کی دال پر سرور ہے لیکن آنکھوں کی روشنی کے لیے طب میں لکھا ہوا ہے مضر ہے، خاص کر جب تیز ہو بہت۔ بصل پیاز مقوی قلب ہے، مقوی قلب ہے اور دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ یا لیتا لو لم تترے الجراحات القدیمہ، افسوس کہ پرانے زخموں کو بھی تازہ کرتا ہے، پھوڑے پھنسی ہیں دانے بھی نکالتا ہے، قوت باں میں بھی نہایت مفید ہے۔ دل والوں کے لیے، خاص کر شوگر والوں کے لیے بھی لہسن مفید ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ صاف کر کے اسے دانتوں میں چبائے۔ ویسے کھائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو نکل جائے گا اپنے راستے سے، نہیں چبائے تاکہ لعاب میں مل جائے اس کے ذرے، اس کا ریلا، اور یہ لعاب پھر خون میں ملتا ہے اور خون کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، آیا بدلنا چاہتے ہو وہ جو بہت گھٹیا ہے اسے چھوڑ کر جو بہت اعلیٰ ہے۔ او منو سلوا تیار کھانا، بریانی، زردہ، او پلاؤ اور حلوہ، بٹیر اور شوربے، قسم قسم کے پرندوں کے سالن اور پھل فروٹ، او چھوڑا لہسن پیاز ریج رنگ رکا تو مصیبت پہ واڑو دا تیار ہے ڈوڈائی برات لیا دادی گنم آسمان نہ نازل دل۔ اللہ اکبر، یہ کم بختانو خلا خوند خراب شو۔ اہبتو مصرن، اتر جاؤ اس شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہ ملے گا جو تم نے مانگا۔ ایک شہر کا کہا گیا، کوئی کہتے ریحا تھا، کوئی اور تھا، وہاں کھیتی باڑی کا انتظام بڑا تھا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ماری گئی ان پر خواری اور ذلت اور خواری، ذلت مشقت، مسکنت غریبی۔ سلمنا غنم نما مجانو شل پپاؤ کے وی خوڑل پتاؤ کے، جس کے 100 من گندم ہو گئے اس نے کہا 1 پاؤ ہوا تھا۔ اور کسان سے پوچھو، کاشتکاروں سے، ہائے مارے گا، انا لمغرمون، سارا قرض رہ گیا، بل نحن محرومون۔ آپ نے ایک گھر دیکھا جس میں ہل، سہاگا، یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی کھیتی باڑی کی، آپ نے کہا جس گھر پہ یہ ہوگا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ کبھی نہ ان کے اوقات صحیح ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مشقت میں آج بھی کھیتی باڑی والے۔ پنجاب سے غریب ٹرک بھر دیتے ہیں ٹماٹر سے، کراچی پہنچ کر کے کبھی وہ اتنے پیسے بھی نہیں کرتے جتنے پیسے ٹرک والے نے لینے ہیں، اور روتے رہتے ہیں۔ مشقت کا کام ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ نے پسند نہیں کی زراعت، اور اماموں نے کہا کہ کیڑے مکوڑے، پرند چرند درند سب کھاتے ہیں، سارا جہان ان سے آباد ہے، سبزی ہے، ترکاری ہے، نو تو گوشت کھانے والے سب پھوڑے پھنسی اور دل کے مریض ہو جائیں گے۔ ہر گلے را رنگ بوئے دیگرس، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اللہ نے کہا یہ سامنے شہر میں چلے جاؤ، وہاں زمین زیادہ ہے۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ جو تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، مار دی گئی ان کے اوپر خواری اور عاجزی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، لوٹ گئے ناراضگی لے کر خدا کی۔ توبہ توبہ، کسانوں کی نہ نماز، نہ جماعت، نہ کپڑے پاک،
ہم وقت دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ اس وقت کے یہود. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے پیغمبروں کو ناحق. پیغمبر جب بھی قتل ہوگا ناحق ہی ہوگا، یہاں تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بوجہ ان کی نافرمانی اور یہ کہ حد سے بڑھنے والے تھے.